اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسیت و الفت کا مادہ اور جذبہ رکھا ہے۔ مستقل اور مسلسل ساتھ رہتے رہتے آدمی کو اپنے دوست و احباب، ساتھیوں اور متعلقین سے ایک طرح کی انسیت و الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ان میں انتقال کر جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے متعلقین کو بہت دنوں تک اس کی یاد ستاتی اور تڑپاتی ہے۔ بعض مرتبہ حادثہ اور انتقال تو نہیں ہوتا، لیکن ساتھ رہنے والا شخص نقل مقام کرتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی اس کی باتیں، ادائیں، حرکتیں رہ رہ کر یاد آتی ہیں۔ انہی انسیت و الفت کے جذبات کے طفیل آدمی کو مونس و غمگسار ساتھی ملتے ہیں۔ خوشی اور غمی میں یہ اس کے کام آتے ہیں۔ بالخصوص مصیبت و حادثے کے وقت مونس و غمگسار رفقا سے انسان اپنا غم غلط کرتا ہے۔ الفت و انسیت کے جذبات آدمی کو صرف اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں اور چوپایوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ پالتو جانور اپنے مالک سے بہت ہی زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ مثلاً بکریاں، گائے، بھینس، کبوتر وغیرہ مالک کی آواز پر جمع ہوتے اور بکھر جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ پالتو جانوروں سے انسیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ مالک کی بو محسوس کر کے وہ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بے وقت آواز لگانے پر بھی مالک کے سامنے گھیرا ڈالتے ہیں۔ اتنی اطاعت و فرما برداری تو مالک کی اپنی اولاد بھی نہیں کرتی۔ پھر ان جانوروں کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو مالک خود بھی اداس و افسردہ رہنے لگتا ہے۔ جو گھرانے اچھل کود اور شور شرابے کرنے والے بچوں کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، وہ عام طور پر ایسے ہی پالتو جانوروں سے اپنی دل بہلائی اور دلچسپی کا سامان کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں عید قرباں کے موقع سے مسلمان گھرانوں میں بہت پہلے ہی قربانی کے جانور خرید لیے جاتے تھے۔ گھر کے بزرگ مرد و خواتین خوب اہتمام سے انہیں دانہ پانی ڈالتے اور ان کے چارہ گھاس کا خاص انتظام کرتے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان جانوروں کے ساتھ ہر روز ایک نیا تماشا کرتے۔ چارہ کھلانے کے لیے وہ ضد کرنے لگتے۔ پھر لطف یہ کہ ہر بچہ الگ سے اپنے سے مانوس جانور کا نام بھی رکھ لیتا، گویا وہ جانور نہیں فیملی ممبر ہو گیا۔ پھر جب عید قرباں کی صبح ہوتی اور قربانی کا جانور ذبح ہوتا تو گھروں میں خوشی و غم کا ملا جلا ماحول ہوتا۔ خوشی اس کی کہ ہمارا محبوب اور مانوس جانور اللہ کی رضا و خوشنودی میں قربان ہو رہا ہے، اور غم اس کا کہ ہمارا مونس و رفیق جانور ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دیکھنے والا تو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ وہ جانور کے گلے پر نہیں، اپنے جذبات پر چھری چلا رہا ہے۔ وہ جانور کا خون نہیں بلکہ قربانی کے جانور کے ساتھ الفت و انسیت سے بھرے اپنے اتاہ جذبات کا خون کر رہا ہے، قربانی کا مقصد اس کی روح دراصل یہی ہے کہ مسلمان اپنی آرزوؤں، امیدوں، تمناؤں اور جذبات و خواہشات کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کر دے۔ صبح و شام کی پوری زندگی تسلیم و رضا کا نمونہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے جس برگزیدہ پیغمبر کی یاد اور ان کی اتباع و پیروی میں قربانی کا مقصد فریضہ انجام دیا جاتا ہے، انہوں نے قربانی کا سبق اور درس یہی دیا کہ بندہ مومن پروردگار کے حکم و فرمان پر بلا چوں و چرا، بغیر کسی پس و پیش کے، تذبذب اور ٹال مٹول کے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ خلیل اللہ سے پوچھو، ذبیح اللہ میں دیکھو۔ قربانی کے پس منظر پر غور کیجئے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 یا 84 سال کو پہنچتی ہے۔ پیرانہ سالی، بزرگی، اس منزل میں عموماً اولاد کی کوئی امید اور توقع نہیں ہوتی۔ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونہار
اور بردبار لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری اور بشارت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یقیناً خوشی و مسرت کا موقع تھا کہ بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابھی پیدا ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حکم ہوا کہ اپنے اس نور نظر، لخت جگر، لاڈلے اور چہیتے فرزند کو ایک لک و دک میدان اور جنگل و بیابان میں چھوڑ آؤ، جہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں، درختوں کا سایہ نہیں، نہ کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے۔ ایسے وقت جب کہ بیٹے کو باپ کی شفقت و محبت کی شدید ضرورت ہے اور باپ خود بھی اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہتا ہے، بیٹے کو اس کی والدہ کے ساتھ ویران صحرا میں چھوڑ دینا یقیناً کتنی بڑی آزمائش و امتحان ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں اس ویران و سنسان وادی میں تنہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ بار بار پوچھنے پر جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں۔ تب حضرت بی بی ہاجرہ پورے اطمینان کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی کے بعد ماں اور بچہ اکیلے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ساتھ لائے ہوئے کھجور اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس سے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ حضرت بی بی ہاجرہ بے چین و بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی کا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک بچہ نظروں میں رہتا ہے وہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں، پھر جیسے ہی بچہ نگاہوں سے غائب ہونے لگتا ہے وہ پہاڑ پر چڑھے بغیر ہی بچے کی فکر میں واپس پلٹ آتی ہے کہ کہیں بچے کو کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بی بی ہاجرہ کی بے چینی و بے قراری اور بے تابی کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ وہ رہتی دنیا تک فریضہ حج کے ارکان کا حصہ بنا دی گئی۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے اور گزرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے اور بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ جوان اولاد کو آدمی اپنی پیرانہ سالی کا سہارا اور بڑھاپے کی لاٹھی سمجھتا ہے۔ دل کے کئی ارمان اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے جوان بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ یہ امتحان و آزمائش کی آخری حد تھی۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند کھرے اترے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے میدان کی طرف نکل پڑے۔ لائق و باکمال فرزند نے ذبح ہونے سے پہلے شفقت پدری کا جذبہ نہ ابھر آنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر باپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ غرض یہ کہ باپ اللہ تعالیٰ کے لیے فدائیت و فنائیت کا حوصلہ لیے ہوئے فرزند ارجمند تسلیم و رضا کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، اور باپ نے پیشانی کے بل لٹا کر بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر چلانی شروع کر دی تو خداوند قدوس نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جنت کے مینڈے کے بدلے میں چھڑا دیے گئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ترین قربانی تھی جس کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ مسلمان دراصل ملت ابراہیمی کا نام ہے، وہ دین ابراہیمی کے پیروکار اور علمبردار ہیں۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ مسلمان ملت ابراہیمی کے فرد اور دین ابراہیمی کے پابند ہونے کی حیثیت سے سنت ابراہیمی کے مقصد اور روح کو سمجھیں۔ دین و شریعت کے مقابلے میں اپنے نفسانی جذبات اور خواہشات پر چھری چلا کر ان کو قربان کر دیں۔ اس طرح دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی والی زندگی کو شاندار اور یادگار بنائیں۔ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم رضا کیا ہے؟ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ خلیل اللہ سے پوچھو، ذبیح اللہ میں دیکھو۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا، کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔